ہمارے ہاں ایک جنون کی حد تک کتاب پڑھنا بھی مشکل کا کام. یعنی بارہا ابو نے ڈاٹا پڑھو یہ کیا کر رہے ہو, پڑھ رہے تو تعلیم کی طرف دھیان دو, ڈگری کی طرف دھیان دو. تو میں نے ان سے ایک کلام ان کو اردو کا دیا, وہ انہوں نے پیپر ہی پھاڑ دیا. میں نے بولا کہ بیٹا یہ پنجابی ہے. ایک میرا جنون بن گیا بس لغہ, سارا دن لغہ سننا پڑھنا مسیح کرنا. میں جون کا مجموعہ آ گیا تھا اور فراز کے جو ہے مجموعے آ رہے تھے. فراز جون موسم یہ اس دور میں بہت میں نے جب مجھے سمجھ آنے لگی لکھ رہا تھا, یہ تو شاعری ہی نہیں ہے, یہ میرا ایک عقیدہ ہے. وہ ساری چیزیں قطر ہی سمجھ میں آئی. اب تک جو لکھ چکا ہوں یہ شاعری ہے ہی. سمجھ رہا تھا کہ یار یہ اگر میرا انٹرسٹ ہے تو میں وہ چیز کروں گی جو کم از کم کاغذ پہ زندہ رہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایک دینی مطالعے کا سلسلہ بھی چل افسانے پڑھتے ہو, اور اس کے درمیان پہ ہوتی ہے انٹری میر بھائی. یہ 2004 میں ہی میر بھائی کیا میرے ساتھ, وہ بھی نئے آئے تھے. ہماری جو جنریشن تھی نا اس میں سیکھنے کی طرف سے جو ایک بار بنا ہے وہ شاہکار ہوں میں, زمانہ جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں. دوستو میرا نام فرقان حیدری ہے اور میں موجود ہوں لکھیاتیس میں. آج لکھیاتیس پوڈ کاسٹ کا پہلا ایپیسوڈ ہے, اور اس پہلے ایپیسوڈ کے جو میرے مہمان ہیں وہ خیر کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں, لیکن پھر بھی چھوٹے سے کچھ لفظوں میں ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. دا مین, دا پوئٹ, دا ٹیچر, دا لیجنڈ, ون اینڈ اونلی شاعر حسنین اکبر صاحب. مولا ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ان کے کلام میں اسی طرح الہام کا چشمہ پھوٹتا رہے, اسی طرح وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کمال کے کلام پہنچاتے رہیں. دوستو یہ چونکہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے تو ہم بھی انیکسپیرینس تھے, ہم بھی زیادہ سوال نہیں کر پائے, وہ بھی خاصے نروس ہیں جیسے آپ پوڈ کاسٹ میں دیکھیں گے. اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے خاصی باتیں کی ہیں. سب سے پہلے ان کی جرنی, ان کا شاعری کا آغاز کرنا, کس کس مرحلے سے گزرنا, کیسے کیسے شاعری کو سیکھنا, بہروں کو سیکھنا, الفاظ کی تصحیح, اردو زبان, مختلف شاعر, ان کے عہد کے شاعر, ان کے بچپنے کے شاعر, اس سب پر ان سے بات کی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ان سے یہ بھی بات کی ہے کہ ان کا کون جو ہے وہ استاد کون ہے, اور کن کن بڑے شعراء کو اپنا استاد مانتے ہیں, رسمی استاد کون ہے, کس نے انہیں سکھایا, کنہوں نے انہیں پڑھایا, یہ بھی ان سے بات کی. اس کے بعد ہم ان سے یہ بھی بات کی کہ یہ جو شعری سفر ہے آپ کا, جو آپ شاعری کر رہے ہیں, آپ اسے کہاں رکھتے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں اسے, کیا یہ کسی کام کی بھی ہے یا نہیں. پھر حسنین اکبر صاحب کی زندگی میں ایک بہت بڑا نام ہے اور وہ ہے میر حسن میر صاحب کا. ان کے متعلق بھی ان سے بات ہوئی. میر حسن میر صاحب کے متعلق ان کی آراء, میر حسن میر صاحب کے ساتھ ان کی کام کرنے کا طریقہ, میر حسن میر صاحب کے ساتھ ان کی کب سے تعلقات ہیں اور آج کل کیا چل رہا ہے. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم نے ڈسکس کی وہ یہ کہ شہرت کے بعد یہ جو ایروگنس ہے فیم کی, یہ انسان کے سر پر سوار ہو جاتی ہے. تو حسنین اکبر اتنے شہرت یافتہ ہونے کے باوجود انہوں نے خود کو کس طرح گراؤنڈڈ رکھا ہے, کس طرح سین رکھا ہے, کس طرح عاقل رکھا ہے, اور کس طرح وہ اس شہرت کو اپنے سر پر نہیں چڑھنے دیتے, یہ بھی ان سے بات کی. اب چونکہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ تھا تو ہم نے اسے 2 پارٹس میں بنایا ہے. پہلا پارٹ ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں, یہ تعارف پہلے پارٹ کا ہی ہے. اور اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ بھی یہ ہوا کہ چونکہ یہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ تھا, ٹیکنیکل اعتبار سے ہم اتنے فلوئنٹ بھی نہیں, اب تک سیکھ رہے ہیں, سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. تو جو پہلے 5 منٹ تعارف کے ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو سکے. لیکن جو پہلا سوال میں نے ان سے کیا وہ یہی تھا کہ چونکہ میں اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میرے ماموں ہیں, اور اسی لیے آپ مجھے کیجول ہو کر ماموں ہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے, استاد یا حسنین اکبر صاحب کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ ہم نے کبھی ان سے کہا ہی نہیں اس طرح, ان سے اس طرح بات ہی نہیں ہوئی. یہ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت فارمل ہونے کی کوشش کی ہے, ورنہ ہمارا تعلق اس طرح کا ہے کہ ہم فارمل نہیں ہو سکتے. تو جو پہلا سوال میں نے تھا ان سے وہ یہی کیا کہ چونکہ میں ہمارے بزرگوں کے اسلوب کو جانتا ہوں, میں ہمارے بزرگوں کی ذہنیت کو سمجھتا ہوں, تو یہ شاعری کا سلسلہ کیسے ہوا. یعنی حسنین اکبر صاحب جو کہ خالصتاً ایک کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتا تھا, وہ شاعر کیسے بن گیا, اور شعری محبت ان کے اندر کیسے داخل ہوئی, شاعری پڑھنا مطالعہ کرنا ان کے اندر کیسے داخل ہوا. سوال ہے پہلا, اور اسی کے ساتھ ساتھ اب آگے آپ سنیے. سمجھ لو آپ کے 8ویں 9ویں 10ویں, یعنی کہ یہ سن کون سا ہوگا, یہ 81 80 اس طرح کا.
یعنی میری پیدائش سے پہلے کا. پھر 84 میں جب میں قطر گیا، پاکستان گیا پڑھنے کے لیے، تو جعفر شاہ، نظم شاہ سیالکوٹ والے، اور انہوں نے جو میرے دوست ہیں، نظم شاہ، جعفر شاہ جو تھا وہ اس کو شاعری کا بڑا شوق تھا، تو اس نے مجھے سید صبت علی صبا کی پہلی غزلیات کی کتاب دی. وہ چونکہ اس وقت تک تو نوحہ لکھنا یا نوحے کا شعور یا محمد والے محمد کے فضائل و مصائب کا کوئی مجھے پتہ ہے، بس اتنا پتہ تھا کہ گریہ کرنا ہے اور ماتم کرنا ہے اور فضائل کے نعرہ. پھر وہ جب میں نے وہ غزلیات پڑھنی تو مجھے اس میں بہت زیادہ وہ اثر انداز کیا مجھ پر. پھر میں نے اسی اپنے حلقۂ احباب کے جو دوست تھے سارے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، منور سہیل، بہت اچھے ہمارے دوست، بڑے اچھے مذہبی اعتبار سے بڑا نالج اور علامہ یعنی کی حیثیت سے اس وقت ماشاء اللہ جرمنی میں ہوتے ہیں. اچھا صحیح. اچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اچھا، میں نے غزلیں لکھنی شروع کر دی، ٹوٹی پھوٹی بے وزن. یعنی کہ یہ 85-86 میں 85. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی تم اگر کرنا ہے تو مولا کے لیے. تو اس دور میں محسن نقوی صاحب آپ کی زندگی میں آ چکے تھے؟ جی محسن نقوی صاحب سے میری 2-3 بس ملاقاتیں ہیں، وہ بھی مذہبی خطیب کے حیثیت سے، مذہبی شاعر کے حیثیت سے. کتابیں میں ان کی غزلیات کی پڑھ رہا تھا بالکل اس وقت، اور فیض صاحب کو پڑھا، فراز صاحب کو پڑھا. یعنی پھر اس کے بعد 91 تک پاکستان میں نے میرے جو بھی لٹریچر شاعری کا تھا وہ میں پڑھتا رہا. یعنی آپ نے 4-5-6 سال میں سارا ادب چاٹ لیا، کلاسک، جدید وغیرہ وغیرہ سب؟ سارا تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک جنون چڑھ گیا میرے دماغ کو، ایک خبط مجھے سوار ہو گیا کہ یہ پڑھنا ہے. اچھا چونکہ ہم لوگ بیسیکلی ٹپیکل کاروباری لوگ تھے، مزاجن سنار لوگ تھے، ادب سے کوئی لگاؤ نہیں تھا اتنا. پھر وہ 6-7 سال پڑھتے میں نے تعلیم بھی میری ڈسکنٹینیو ہو گئی. اچھا مجھے یہاں پر روک کے مجھے یہ بتائیں ماموں، یہاں تک تو آپ پہنچے ہیں، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں. ہمارے ہاں ایک جنون کی حد تک کتاب پڑھنا بھی مشکل کا کام ہے، یعنی کہ معاشی اعتبار سے بہت مشکل کا کام ہے. گھر والے کہتے ہیں یار یہ تو کتاب سے باہر ہی نہیں آتا. یعنی مجھے یاد ہے، میں پھر اپنی بات کرتا ہوں کہ میری پہلی کتاب کوئی مذہبی ادبی کتاب نہیں تھی. میں نے پہلی کتاب ہیری پوٹر پڑھی تھی، اور وہ اتنی متاثر ہوئی مجھ پر کہ وہ 3 روز میں وہ کتاب کو کہیں ٹیبل پر رکھ نہیں سکا. گھر میں بیٹھا ہوں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں ہیری پوٹر پڑھ رہا ہوں، کمرے میں گیا ہوں تو وہ پڑھ رہا ہوں. یعنی کہ وہ اس حد تک ہو گیا تھا کہ مجھے گھر والے غصہ کرنے لگ گئے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. یہاں آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا؟ تو بیٹا تم میرے بھانجے تھے تو سمجھ لو میں بھی اسی طرح. یعنی بارہا ابو نے ڈانٹا، پڑھو، یہ کیا کر رہے ہو، پڑھنا ہے تو تعلیم کی طرف دھیان دو، ڈگری کی طرف دھیان دو. خیر پھر میں 84 میں نے ہی پہلا ہی نوحہ لکھنے کی کوشش کی. جو 84 میں یعنی جب آپ غزلیات وغیرہ پڑھ رہے تھے تبھی آپ نے کوشش کی؟ لیکن وہ مجھ سے کچھ ہوا نہیں. اچھا غزلیات کے اعتبار سے اذہان کا پتہ ہی نہیں تھا، اردو پنجابی کا فرق کیا ہے یہ بھی اندازہ نہیں تھا. یعنی یہ پوری آپ کی ادبی جو یہاں تک کا سفر ہے وہ اپنا ہے، کوئی استاد کوئی؟ اس میں 3 بندوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. ایک تو میرے دوست حلقۂ احباب تو تھے ہی بہت سارے، وہاں سیالکوٹ میں بھی، دبئی میں بھی. لیکن بیسکلی پہلی دفعہ میں نے حشمت رضا بہلول بھائی کو دکھایا کلام، قطر میں. تو ہاں قطر میں. اچھا 93 میں نے پہلا نوحہ لکھا قطر. یعنی دکھاتا رہا حشمت بھائی کو، سمجھنے آپ 1-1.5 برس. پھر 93 میں حشمت بھائی قطر سے تو پاکستان آئے ہوئے تھے، تو ایک نوحہ میں نے لکھا، اور وہ نوحہ ٹپیکل، اس میں 2-3 لفظ پنجابی تھے.
اس پر مجھے پاس چل کر آئے میرے بیسکلی جو میرے استاد تھے شین حیدر جون پوری مرحوم. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لفظ غلط ہیں، یہ اردو نہیں ہے، یہ پنجابی ہے. کون کون سے لفظ تھے، آپ ذرا نشاندہی کر سکتے اس ہیں؟ میں ایک جہیز کا لفظ مجھے یاد ہے، باقی تو شاید یاد نہیں ہے، مجھے کلام بھی پوری طرح یاد نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد شمیم صاحب وہ مجھے سید فرتاش مرحوم جی جی بالکل. ان کے پاس لے کر گیا. انہوں نے بولا دیکھو میں تو افسانے کا آدمی ہوں. تو اچھا مین وائل حشمت بھائی واپس آ گئے. پھر 2 سے 4 مہینے میں سید فرتاش صاحب کے پاس جاتا رہا، پھر ان سے مشورہ ہوتا رہا. اچھا وہ چونکہ میرے بھائیوں کی طرح تھے، مجھ سے چھوٹے بھی تھے یوں کہہ لو ایج میں. اچھا وہ ایک مروت میرے یہاں ایک تعلق ایسا تھا، وہ مجھے حسنین بھائی کہتے، میں انہیں شاہ جی کہتا. تو 2-3 مہینوں میں انہوں نے مجھے ایک بات جو سمجھ میں آئی، یہ 93 کی بات ہے کہ بھائی صاحب پڑھو، بھائی پڑھو گے خود ہی غلطیاں کر کے سیکھتے رہو. یعنی وہی والا معاملہ جو آپ پچھلے 10 سال سے کر رہے تھے، پڑھنا، مطالعہ کرنا. پھر شمیم صاحب اچھا فرتاش صاحب پاکستان چلے گئے. مین وائل میر احمد نوید ہائے وہاں ایک مشاعرے میں ہم نے انہیں امام بارگاہ بلایا پڑھنے کے لیے انتظامیہ نے. تو میں نے ان سے ایک کلام ان کو اردو کا دیا، وہ انہوں نے پیپر ہی پھاڑ دیا. انہوں نے بولا کہ بیٹا یہ پنجابی ہے، اردو لکھنا ہے تو اردو پڑھو، ادروائز پنجابی لکھو. ٹپیکل میر احمد نوید، ان کا جو معاملہ ہے وہ تب بھی وہی تھا، آج بھی اسی طرح کا ہے. تو شمیم صاحب نے بھی مجھے اس بات پر مجھے بہت یعنی سمجھایا، بہت ڈانٹا بھی. اچھا وہ ایک جو جسے کہتے ہیں کہ ایک طلب لگ چکی تھی، نہیں آپ کیڑا کہہ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کتابی کیڑا ہونے کی ایک ہو چکی تھی جو ایک بیماری، اور پھر وہ کتاب بہت کام آئی. پھر مہید الحسن ہاشمی صاحب اور میر انیس، مرزا دبیر، یعنی میرے خیال سے مرثیہ جو مجھے ملا ہندوستان پاکستان کا، قطر میں اس وقت تو دور ہی نہیں تھا انٹرنیٹ وغیرہ کا. تو گھروں میں جو مومنین کے ہاں کتابیں وغیرہ تھی، جو ذاتی بیاز وغیرہ، وہاں جانا، ان سے کتابیں لینی، پاکستان سے کتابیں منگوانی، غزلیات منگوانی. یعنی یہ وہ دور ہے جہاں پر آپ باقاعدگی کے ساتھ مذہبی شاعری کی طرف آپ کا رجحان ہو گیا تھا، یا ابھی بھی کہیں غزلیات یا یہ نہیں، معاملہ تھا؟ غزلیات ختم ہو چکی تھی. 93 میں پہلا نوحہ جب میں نے لکھا تو ابو کا انتقال ہو چکا تھا انہی دنوں میں، 25 محرم کے دن. ابو ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ اگر لکھنا ہے تو حسینیت پہ لکھو. پھر تقریباً 93 سے لے کر 2003-04 تک، جب تک میں دبئی آیا ہوں، میں نے صرف نوحہ لکھا، سلام، قطع، نوحہ، صرف یہ لکھا. اچھا یہ ایک یہ جو تبدیلی ہے غزلیات سے نوحے کی طرف آنے کی، یہ دانستہ ہوئی ہے یا ایک چونکہ ہم حسینی ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم عزادار خاندان کے ہیں، ہمارا ایک جس طرح امام معصوم کا فرمان ہے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَینَ حرارۃ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لا تبردوا ابدا، کہ وہ حرارت جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. تو آئی حرارت ہے یا یہ دانستہ طور پر ہوا ہے یا غزلیات سے دل اٹھ گیا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں نے میرے حواس پر نوحہ چاہ چکا تھا. لیکن یہ تو ہے کنفرم کہ غزل کا آپ نے غزل کو چھوڑا، غزل نے آپ کو نہیں چھوڑا، یہ تو کنفرم ہے. یہ کوئی شک نہیں ہے. اچھا میں لکھتا رہا، نوحہ ایک میرا جنون بن گیا، بس نوحہ، سارا دن نوحہ سننا، پڑھنا، مرثیے پڑھنا. اچھا غزلیات پڑھنی وہ میرا ایک شوق تھا، اور بلکہ وہ سوار تھی مجھ پر، وہ اس دور کے جون وغیرہ سب کے سب. جی وہ تو آپ کی پرانی کتابیں میرے پاس بھی، پروین شاکر وغیرہ کی ساری میرے پاس، وہ آپ کے سارے پرانے جو مواد ہے وہ سارا میری اب لائبریری میں پڑا ہے. ہاں تو وہ اسپیشلی اس دور میں احسان جمالی، اور اگر میں نام غلط نہیں لے رہا، احسان جمالی. ہاں لیکن یہ وہ دور پروین شاکر کی کم مجموعہ آیا تھا، 87-88 میں جان کا مجموعہ آ گیا تھا، اور فراز کے جو ہے مجموعے آ رہے تھے، فراز، جون، محسن، یہ اس دور میں بہت میں نے پڑھے، فیض صاحب وغیرہ. پھر جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 91 کی بات ہے، 2001 کی، تو جمال ثانی صاحب کا آیا
نہیں اس کو ذرا تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 94 95 میں آپ باقاعدگی کے ساتھ نوحے پر جو ہے وہ جی. تبدیل ہو گئے تھے. نوحہ میں لکھ رہا تھا, کوئی پڑھ نہیں رہا تھا. قطر میں رہتے تھے, قطر میں پڑھا جاتا تھا. سکلین اور میں دونوں بھائی نوحہ لکھتے تھے قطر کی آزاداری میں. ایک دو نوحہ اس کا, ایک دو نوحہ میرا, سکلین کا میرا, دونوں کا. کو یاد ہے؟ یاد نہیں ہے اس لیے کہ اس میں کوئی اتنی قابل ذکر ان شاعری للہ نہیں سے ہے. ہوئی ہے شاہ کے خط کی ایک ابتدا. جیسا یہ تھا, یہ انا للہ سے ہوئی ہے شاہ کے خط کی ابتدا. جیسے لیلا سکلین کا تھا کہ زینب کی پلے انو محمد کیا تھا, زینب کی جو گودی میں پلے آنو انو محمد, محمد مشکل کشا کے بیٹوں میں مشکل مشکل کی. شاہ کے بٹو. یہ سکلین کے کلام تھے. اسی طرح کے 2-4 کلام میرے تھے. پھر اس کے بعد 8-10 سال کے بعد میں وہاں آئے نذیر باقری صاحب قطر میں. قطر. ریحان بھائی بھی ہو کے گئے تھے نذیر باقری, اور ریحان بھائی نذیر باقری صاحب آلموسٹ ساتھ ہی آئے. بڑا نام ہے نذیر باقری صاحب. دونوں بڑی شخصیات. اچھا یہ گڈ لک رہی قطر میں ہم دونوں بھائیوں کی. سعید شہیدی صاحب, نذیر باقری صاحب اور اس طرح کی بڑی شخصیات ہندوستان کی. یعنی اب جب ہم لوگ ٹین ایجرز تھے اس وقت بھی علامہ اختر زیدی حیدرآباد دکن والے, اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں. وہ ہماری اندر لاشعور تحت شعور میں وہ باتیں آتی گئیں. وہ صحبت کا جو اثر ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. چلتا رہا. پھر قطعات اور سلام کی طرف میں آیا تو تقریباً امجد بھائی, جنہیں اس وقت امجد بھائی دوحہ قطر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, جی 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 جی, انہوں نے چونکہ شفیع صاحب کی ایک بزم تھی خیال خیمہ, اس میں نعت وغیرہ کا میں حصہ لینا میں نے. اچھا تو وہ پھر امجد صاحب نے بڑی. اور اس کے ساتھ ساتھ مناقب کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا. سلام مناقب کا بالکل نہیں. سلام قطع نوحہ بیسکلی قطع کبھی کبھار ایک آدھ وہ سلام جو ترا مصرع امام بارگاہ میں دیا جاتا تھا یا خیال خیمہ میں دیا جاتا. ان میں سے کوئی یاد ہے آپ کو اس وقت کہ مجھے یاد تو نہیں. یہ جو کلام ہے گل چراغوں میں جہاں نور کا بازار لگائی, انہیں اتوار کا یہ تو اسی نہیں؟ دور کا کلام ہے. پھر جیسے وہ والا ہے ایک نظر پر ادا تھی. ہاں یہ بھی اسی دور کا کلام ہے. یہ تو آپ کے دوحہ کے دور کا کلام ہے. یہ پھر تو جیسے وہ والا تھا سلام تھا ایک کا, مشق میں آنے سے پہلے تھا یہ دریا کا غرور کہ میں دریا ہوں گرفتار نہیں ہو سکتا. یہ بھی ذرا مصرع تھا. آزادار نہیں ہو سکتا, بیمار نہیں ہو سکتا. یہ بھی قطر کے دور کا سلام ہے. پھر وہ ایسے 8-10 سلام ہیں جو مجھے یاد بھی ہیں لیکن ڈھونڈنے پر. اچھا پھر ایک اور بات میری, جب مجھے سمجھ آنے لگی کہ جو میں لکھ رہا تھا یہ تو شاعری ہی نہیں, یہ میرا ایک عقیدہ ہے, یہ میری عقیدت ہے. سوری اس پر بھی آئیں گے, عقیدے کے معاملے میں بھی آئیں گے. میں نے وہ ساری چیزیں قطر ہی سمندر میں پھینک دی. پورا جو کلام جی پورے کا پورا, اچھا برا سارا کا سارا میں نے نئے سرے سے لکھنا شروع کیا. بہت اچھے. جیسے جیسے میں سیکھتا جا رہا تھا, ہر 2-4 سال بعد مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں اب تک جو لکھ چکا ہوں یہ شاعری ہے ہی نہیں. پھر دوحہ قطر میں میں نے وہ جو 2-4 ڈائریاں تھیں وہ میں نے ساری, اس میں ٹوٹے پھوٹے کلام تھے. اور اس وقت دور بھی ایسا تھا کہ آپ سمجھ لیں دن میں 2-3 کلام ہو رہے تھے. سوئے اٹھ کے لکھنا شروع کر دینا. وہ یعنی کہ وہ جب ایک تخلیق کا جو چشمہ پھوٹتا ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے. میں واقف ہوں اس بات سے. تو پھر وہ پاکستان آ گیا جب میں, تو اس وقت پاکستان میں ایسے دبئی آ گیا. پاکستان آپ گئے 2004-5 میں 3 میں, اور دبئی آپ آئے 2004 میں. 4 میں نہیں 5 میں آئے آپ غالباً, کیونکہ 4 مجھے خود یاد نہیں ہے. 5 میں آئے آپ. 4 یا 5 میں آیا ہوں. کیونکہ اب 4 وہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری 4 میں ملاقات ہوئی, وہ آپ سے پاکستان میں ہوئی, اس کے بعد آپ 5 میں آئے ہیں. پھر ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بس وہ سمجھ لو کہ 2004 میں شاید قطر سے گیا, 8-10 مہینے رکا. اچھا جو اس وقت تک میرے پاس لکھے ہوئے تھے کچھ کلام جو میرے دوست ہیں سجاد حیدری, شاید ان کے پاس ابھی بھی موجود ہوں گے. وہ سلام وہی سلام تھے قطر والے. کچھ اس میں ایک طویل نظم لکھی تھی میں نے حمد کے عنوان سے, کربلا کے اس میں. وہ کہاں پہ ہے؟ علام طور استعاروں, وہ بھی بے وزن, اور اس میں 80% تو ٹھیک تھے
20% جو تھی وہ بے وزن لفظ. لیکن آپ نے کوشش نہیں کی انہیں نہیں درست کرنا ہے, ریوزٹ کرنا؟ وہ ہوگی کہیں نہ کہیں میرے پاس بھی پڑی ہوئی, لیکن حیدری کے سجاد کے پاس پڑی ہے, تو کیونکہ اس کا پرنٹنگ پریس تھا اور وہ میرا کافی کلام اس نے اپنی طرف سیو کر کے رکھا ہوا تھا. تو پھر وہ جو چیزیں تھیں اس میں سے بھی میں نے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ دریا پر کر دی, سنبریال کی نہر سیالکوٹ میں. یعنی یہ دوحہ میں بھی اور پاکستان میں بھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یار یہ اگر میرا انٹرسٹ ہے تو میں وہ چیز کروں کہ جو کم از کم کاغذ پہ زندہ رہے. پھر میر احمد نوید صاحب کی یہ بات بڑی زبردست تھی کہ یا پنجابی میں لکھو یا اردو پڑھو. صحیح, بالکل صحیح. اس کے بعد پھر میں اور کہیں غالب کا جو وہ ایک رومانوی تصور ہے کہ غالب نے اپنا آدھا سے زیادہ کلام جو ہے وہ بھی انسان کے لاشعوری میں ہوتا ہے. بالکل نہیں, دماغ میں بھی تھا, شعور میں بھی تھا. پھر میں آ گیا دبئی. یہاں کا بڑا اچھا آدمی ماحول تھا اس دور میں, کنٹینیوسلی محفلیں ہوتی تھیں, امام بار گاؤں میں اچھے سے اچھے شعراء آتے تھے, سبت جعفر صاحب, ریحان بھائی, اور ہندوستان سے ہندوستان سے رضا سسوی صاحب مرحوم, نیر سرسوی صاحب, نیر سسوی صاحب محروم. اس طرح ایک سلسلہ تھا. نایاب الوری بھائی تو ریگولرلی آتے تھے. پھر نذیر باقری صاحب, تو یہ کچھ وہ لوگ تھے, بلال غازمی صاحب, کچھ وہ لوگ تھے جو قطر میں ملے ہوئے تھے, جن سے قطر میں ملاقاتیں تھیں, اور قطر میں سے آنے کے بعد یہاں سے ان کے ساتھ رابطے مزید. اچھا, یہ یہاں پر وفا بھائی, میں یہاں پر یعنی کہ یہ تو آپ کا ایک شعری سلسلہ چل رہا ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایک دینی مطالعے کا سلسلہ بھی چل رہا تھا. اس پر میں فی الحال بات نہیں کرنا چاہتا, وہ پھر کسی نشست میں کریں گے, اس کو اسی روش پہ رکھتے ہیں. لیکن وہ بھی بہت متاثر کن معاملہ ہے آپ کا, جو آپ ایک دینی مطالعے کے سلسلے میں گئے, اس پر میں بات نہیں کرتا. اس میں ایک ہنٹ ہے کہ بس منور بھائی, منور سہیل جو میرے دوست تھے ہیں, اس طرح انہوں نے مجھے اور دینی کتابیں وغیرہ پڑھنا, اور دین پڑھو, تم کیا 24 گھنٹے افسانے پڑھتے ہو. فلمی رسائل بڑے پڑھتا تھا اس دور میں جب یعنی 1918, جاسوسی وغیرہ, جاسوسی سسپینس وغیرہ بہت پڑھتا تھا. ابن صفی. ہاں, تو پھر وہ ایک دم وہ ہی سمجھ لیں آپ کہ وہ جو ایک عادت تھی وہ یہاں مصری کتاب میں پڑھا, اس نے مجھے پڑھنے میں ہیلپ آؤٹ. اچھا, واپس آتے ہیں پھر یہاں پر. آپ دبئی آ گئے, یہاں پر ماحول بڑا اچھا تھا. ہاں ہاں, بسم اللہ. تو پوڈ کاسٹ دے وچ ہاں پی لیں, کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں. تو یہاں پر نذیر باقری صاحب آ رہے ہیں, ریحان بھائی آ رہے ہیں, نایاب بھائی آ رہے ہیں, اور اس کے درمیان کہیں پر ہوتی ہے انٹری میر بھائی کی. جی, یہ 2004 میں ہی میر بھائی کی انٹری ہے میرے ساتھ. وہ بھی لینے آئے تھے, ان سے ملاقات ہوئی بارگاہ فردان میں. پھر ایک ہیلو ہائے ہوتے ہوتے انہوں نے مجھے ایک نوحے کا کہا. اس وقت تک ایک دو پنجابی نوحے, عقیل خان مرحوم, جی, آپ کی پنجابی کلاموں کی ایک دو کیسٹس بھی آ چکی تھی, البمز آ چکی تھی. مولا کرم سے سقیان کی اور میرے کچھ کلام پنجاب میں, کراچی میں, وہ لوگ ہمیں جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے, کیونکہ ہم قطر سے آئے ہوئے تھے. سقیان تو تھا ہی قطر ان دنوں. پھر میر صاحب کو پتہ چلا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کا نوحہ خان صدر خان صاحب کی سنگت نے پڑھا ہے. سقیان کا ہوئے تھے جس کی رضا کے لیے تھا بازو, اور آپ کا بابا تیرے بات سکینانو, اور ایک نیزے پر رضا تھی, ایک پسر چلتا رہا. تو اس کے بعد میر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ میرے لیے کلام لکھو گے. اچھا, میر صاحب سے دوستانہ بڑا ہو گیا تھا, یارانہ روز کا ملنا سامنے کی بات ہے. ہاں, میر صاحب ہے بھی بڑی زبردست شخصیت, بھائیوں کی طرح تعلق, بیٹوں کی طرح. پھر میں نے ان کو لیے ایک نوحہ لکھا, چونکہ میر احمد نوید میری شروع سے میں نے ان کو اپنے استادوں کی طرح مانا ہے. انہوں نے بہت بڑا درس دیا, وہ پیپر پھاڑ کے مجھے رجحان بتایا کہ شاعری کرنی ہے تو یہ کرو. حالانکہ مجھے میری صلاح نہیں انہوں نے کی, لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کی زمینوں پہ کلام لکھے. پھر میں نے وہ نوحہ جو میر صاحب نے پڑھا, آ گیا بازار شام, یہ بھی میر احمد نوید صاحب کا ردیف ہے. کیا یہی ہے قیدیوں کی آخری منزل کا نام. اچھا ماموں, مجھے ایک بات بتائیں, ذیلی بات کر رہا ہوں, نوید صاحب کا صفحہ پھاڑ دینا, اس پر ایک ذہن میں کیا گھوم رہا تھا آپ کے, کہ میں بہتر کرنا چاہتا ہوں, یا ایک جو ٹپیکل
ہمارا ایک دو باتیں ہوتی ہیں، طریقہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کر دیا، میرا اس نے کلام پھاڑ دیا. دو باتیں ہوتی ہیں. یا تو میں یہ سمجھتا کہ میں میر صاحب کے جتنا اردو سمجھتا ہوں، میر صاحب کی جتنی شاعری کر رہا ہوں، تو میں کہتا یار یہ میر صاحب نے کیا کیا. میں جانتا تھا کہ میں فین تھا خود میر صاحب. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ اگر آج کے شاعروں کو ہم دیکھیں تو ان سے اگر ہلکی پھلکی ان کے کلام میں تصحیح کر دو تو وہ آگ ببولا ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. یار اصل میں ہماری جو جنریشن تھی نا، اس میں سیکھنے کی طلب زیادہ تھی. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہماری وقت میں کسی بڑے کا ٹوکنا اصلاح میں گنا جاتا تھا. تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح سمجھا جاتا. اور میر احمد نوید جیسی شخصیت کا اس کاغذ کو پھاڑ دینا میرے لیے سمجھے کہ ایک بلکہ میر صاحب کو کاغذ کو دیکھ کر پڑھنا ہی بہت بڑی بات ہے. جی. اور پھر وہ وقت عروج تھا میر صاحب کا، آج بھی عروج ہے. میرے لیے ایک کرنٹ کا کام کیا اس نے، مہمیز کا کام کیا کہ نہیں بھائی آگے بڑھنا ہے، پڑھنا ہے. میری نذیر باقری صاحب نے بھی میری ایک آدھ سلام کی انہی دنوں میں جب وہ قطر میں آتے تھے، اصلاح بھی فرمائی. اچھا ان دو شخصیات سے میں نے بہت سیکھا. کتابیں میں ان کی دیوان پڑھتے ہوئے میں سیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ جدید شاعری کیا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کا تو یہ معاملہ ہے کہ وہ آپ نے ان کے دیوان پڑھے ہیں، آپ کے بعد میری جنریشن ان کے دیوان پڑھے، اب ہمارے بعد کی جنریشن ان کے دیوان پڑھ کے سیکھ رہی ہے. پھر میں بار بار ان دونوں شاعروں کو پڑھتا، کیونکہ ان دونوں میں اور اساتذہ میں ایک فرق تھا. اساتذہ نے جو زبان، جو بیان کا انداز رکھا تھا، وہ اپنے دور کے جو سامعین تھے ان کے مطالعہ کے مطابق رکھا. اور یہ مختلف پہلو لے کر آ رہے تھے، ایک جدیدیت لے کر. ٹاپک نہیں تھے، ہاں موضوعات نہیں تھے. ان دونوں نے مثلاً نذیر باقری صاحب کو پڑھ کے مجھے منقبت میں تغزل کیسے لانا ہے یہ سمجھ میں آیا. میر احمد نوید کو پڑھ کے یہ سمجھ میں آیا، میر صاحب کو پڑھ کے، کہ تغزل میں عرفان کی بات کیسے کروں. تو یہ دو چیزیں ہی میرے لیے سب سے اہم رہی، میری زندگی کا حصہ ہی دو باتیں رہی ہیں. کہ اگر میں نے 10 منقبتیں لکھی ہیں تو 10 منقبتوں میں 10 میں ایک عرفان کے حوالے سے کام زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی تغزل کا شعر ہے تو وہ ان کی دین ہے نذیر باقری صاحب کی، اگر عرفان کی جو شعر ہے وہ ان کی دین ہے. دوسرا میں نے اپنا میر احمد نوید صاحب، دوسرا توفیق صاحب، ظفر عباس توفیق مرحوم، جو ظاہر ہے آپ کے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں. بہت سیکھا ان سے، بہت زیادہ سوال و جواب کیے ہیں جس کے تم بھی شاہد ہو، پورا قطر شاہد ہے. بلکہ پوری جنریشن جو ہمارے خاندان کے میرے کزنز وغیرہ تھے، وہ سوال کرنے سے کے لیے چیکتے تھے، وہ مجھے وہی کہتے کہ تم سوال کرو. تو توفیق صاحب کی یہ مہربانی کہ انہوں نے جتنا ڈانٹا اتنے جواب بھی دیے، حوالہ جات بھی دیے، موضوعات بھی دیے. تو وہی سمجھ لو کہ وہ میر صاحب کا کتاب کی طرف یعنی ایک دھکے کا کام کیا، دھکا دینا، اور توفیق صاحب کا ڈانٹنا، یہ آج تک اسی پہ کام. پھر میر احمد، میر حسن میر جب ملے، نوحہ پڑھا انہوں نے، پھر ایک منقبت آئی ہے انبیاء کا وظیفہ علی کرنا. وہ منقبت بھی میر حسن صاحب نے بنائی، پوری تیار کر کے. اس کے استائی ثانی انہوں نے خود لکھا کہ یار اسلان بھائی اس پہ لکھو گے آپ؟ میں نے کہا لکھوں گا. پھر ایک سلسلہ چل پڑا. 2006 کی بات ہے، بڑا کمال کا. اور اسی سال آپ نے جو شادی ہے جبریل مرزا کو دلہا بنا رہے ہیں، اس میں بھی آپ نے کچھ اشعار لکھ کر دیے. نہیں، وہ جو میر تکلم صاحب کا کام ہے وہ میر صاحب کا تکلم کا. لیکن بکتے میں آپ کا نام بھی ہے اس میں. نہیں، جبریل میں تینوں کا نام ہے، میر کا بھی، تکلم بھائی کا بھی، اور آپ کا بھی. ذوالفقار ہے وہ. میں نے میر تکلم نے مل کے لکھی تھی، میر تکلم نے میں نے، تو میر حسن صاحب نے پڑھی تھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ معذرت کے ساتھ وہ نایاب بھائی کا نام ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ نایاب بھائی کی زمین تھی. ہاں، وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ پھر ذوالفقار کے بعد وہ وقت ہے اور آج کا دن ہے. اور بیوی کے بچوں کی جوتیوں کا صدقہ تقریباً ہر سنگت نے پڑھا، ہر مرکز خان نے پڑھا. اچھا ماموں یہ بتائیں کہ یہ تو وقت آ گیا، آپ ایک بات بس، میں نے غزل بھی اب کہی، منقبت بھی کہی، لیکن میری آج بھی پہچان نوحہ شاعر کی حیثیت. بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جب بھی آپ کا نام لکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے شاعر اہل بیت لکھا جاتا ہے.
اور آپ کو پتہ ہے اکثر میری آپ کی اس بارے میں بات بھی ہوتی ہے کہ ماموں غزلوں کی طرف آئیں، لیکن آپ غزلوں کی طرف نہیں آتے. لیکن اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ماموں کہ 2006-07 میں الحمدللہ آپ کے کلام مارد تعلق بھی آ گیا، آپ کی اور ماموں سکلین کی اصغر خان مرحوم کے ساتھ ایک تعلق ان کا بن گیا، اور وہ نوحے جو ہے وہ آنے لگ گئے. ناصر اصغر پارٹی نے پڑھا. 3-4 سال کے اندر یہ چلیں اگر کھلا ہاتھ بھی رکھیں تو 5 سال کے اندر حسنین اکبر سکلین اکبر کا نام زبان زد عام ہو گیا. الحمدللہ. الحمدللہ مولا کا احسان. میر حسن میر صاحب، اس میں بتا دوں شاہد بلتی صاحب، جی بالکل. شباب المومنین اصغر خان، جی بالکل. اصغر خان مرحوم اور اکیل پیاس، یہ 5 وہ نوحہ خان اور کمپوزر تھے پڑھنے والے. پڑھا تو پھر سب نے، لیکن ان کا بہت عمل دخل ہے ان نوحوں کو بنانے میں اور پبلک میں پڑھنے. اصغر خان مرحوم، عقیل مرحوم کے مالک درجات بلند کریں، اور شباب المومنین کے اصغر خان کالے خان صاحب مرحوم، ان لوگوں کی بڑی محنت ہے. ہمارے دونوں بھائیوں کا مزاج بھی آپ جانتے ہو کہ بڑا عجیب سا ہے. انہوں نے ہمارے بگڑے ہوئے برداشت کیا. سوناروں والا جو ہمارا ٹپیکل مزاج ہے اس کو بھی برداشت کیا. تو ماموں یہ اب یہ نوحے میں منقبت کی دنیا میں بھی حسنین اکبر کا نام جو ہے وہ معروف ہو گیا ہے، لوگ جاننے لگ گئے ہیں، لوگ آپ کے نام کو پہچاننے لگے ہیں. اس پہچان کے ساتھ یہ جو شہرت ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت زہریلی چیز ہوتی ہے، جو کہ میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، لیکن پھر بھی میں ایک نفسیات کا سوال کر رہا ہوں کہ شہرت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو تکبر آ جاتا ہے، شہرت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو ایک ایروگنس آ جاتی ہے، اس سے بچنے کے لیے کچھ کیا آپ نے، یا آپ کا کبھی بھی ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ بھئی اب لوگ مجھے جاننے لگے ہیں، وہ آغاز ہے جاننے کا بس؟ تکبر جو ہے انسانی فطرت ہے، بھلے وہ غلط ہے، بھلے وہ حرام چیز ہے، لیکن اس کا ایک محمد و آل محمد کا مجھ پہ کرم یہ رہا کہ مالکوں کا ہی ایک فرمان ہے، مجھے یاد نہیں کون سے امام کا ہے، کہ جب اپنے اندر بڑائی محسوس کرو تو اللہ اکبر کو، تو بس وہی فارمولہ میرے کام آتا رہا. جب بھی میرے اندر تھوڑی سی تکبرانہ روش جاگی تو میں نے پروردگار سے مدد مانگی، اللہ اکبر کہا، اور محمد والے محمد سے معافی مانگ کر. نہیں ماموں، یہ تو آپ بہت ایک سادہ بات کر رہے ہیں. اپنی ایک جدوجہد بھی تو ہوتی ہے انسان کی کہ میں کوشش لڑنا پڑتا ہے انسان. اپنے آپ سے بہت لڑنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. میں نے باؤنڈریز بہت بنائی اپنے آپ، اپنے غائب. میں آپ کو دیکھتا ہوں، میں 20 سال پرانا حسنین اکبر بھی جانتا ہوں، میں 15 سال پرانا حسنین اکبر میں نے میرا دیکھا ہوا ہے، آج کا بھی دیکھا ہوا ہے، 5 سال پرانا بھی دیکھا ہوا. تو میں آپ کی نفسیات میں تبدیلیاں، آپ کے مزاج میں تبدیلیاں، جو تغیرات آتے رہے ہیں ان سب کا میں شاہد ہوں. اس کے پیچھے ایک ظاہر ایک فطری ایک سفر بھی ہے، ایک نفسیات کا سفر بھی ہے. یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل عمل ہے. پتہ نہیں کیسے آسان ہو گیا، لیکن میں اپنے آپ میں خود کو میں ایک حسار میں لیتا چلا گیا. یہ مجھے جو چیز کسی کے لیے ناپسند آتی کہ یار یہ اچھی بات نہیں کی اس نے، تو میں سب سے پہلے خود پہ لاگو کرتا کہ میں نے یہ نہیں کر. تو بس وہ جو یہ بہت مشکل بات ہے ویسے جو آپ بہت بتا مشکل رہے کام ہیں. تھا. میں پھر اس پر تم جانتے ہو جو ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم سنار پاڑے لیے جو، تو ہمارے ہاں تو برداشت کرنے کی چیز ہی نام ہی نہیں ہے. اور عنایت بھی ہمارے اندر ہے، ہم کو وراثت میں ملتی ہے. بے تحاشا انا ہے. تو بس وہ میں نے بہت مہربانی مجھ پر محمد والے محمد کی یہ ہوئی کہ میں نے ہر موڑ پہ اپنے آپ سے ایک جنگ جاری رکھی. یہ تھا ہمارے پہلے پوڈ کاسٹ کا پہلا پارٹ. اگلے پارٹ کے لیے اسٹے ٹیونڈ، لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مجھے بھی مدد ملے، جیسے میں پہلے آپ حضرات سے کہہ چکا ہوں. اور انشاءاللہ آگے بھی بہت سی پوڈ کاسٹ دیکھنے کو ملیں گی، بہت سی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی، اور انشاءاللہ حسنین اکبر صاحب کے ساتھ بھی اور بہت سی نشستیں کرنا باقی ہیں، کیونکہ وہ علم کا، تجربے کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہیں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس.